ایک ہمارے بزرگ تھے اہل سنت و جماعت کے، مفتی محمد شفیع صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تفسیر معارف القرآن، تو انہوں نے نا اس کے اندر اس بورڈ کے بارے میں تھوڑا بہت لکھا، تو مفتی صاحب نے ان کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے نا تو فرمایا یہ جو آج کل ووٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس سے مراد نمبر ایک، اس سے مراد شہادت ہے۔ شہادت، شہادت کا معنی گواہی دینا، یعنی بندہ گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک یہ بندہ اہل ہے جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں۔ اب دیکھو نا، یہ کتنی پیچیدہ باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اب لوگوں کو کوئی 5,000 دے رہا ہے، کوئی 1,000 دے رہا ہے، لوگ 5,000 روپے لے گئے، وہ کہ میرے کہا سارے ووٹ، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے بھی حرام ہیں، یہ کام بھی ناجائز ہے، اور جن کو میں 5,000 پر لے کر ووٹ دینے لگا ہوں، بات کے اندر انہوں نے میرے اندر سے کتنے کتنے ہزاروں نکالے ہیں۔ اتنی جہالت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے کہ باوجود اس کے کہ جدید ذرائع ہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ووٹ کے بارے میں دین ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ظاہر بات ہمارا مرنا جینا اسلام سے ہے، ہمیں ہر بات کے اندر یہ پوچھنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے کے اندر، کہ آیا جو ہم ووٹ کسی کو ڈال رہے ہیں، آیا اسلام ہماری اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ آگے حدیث طیبہ کے اندر تو بہت سخت وعید آئی ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والوں کے بارے میں، اور خصوصاً امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خود، ظاہری بات ہے واقعہ کربلا ایک ووٹ پر تو کھڑا ہے سارا، اور واقعہ کربلا ایک ووٹ پر کھڑا ہے، سب کو پتا ہے کہ یزید بیعت ہی تو لینا چاہتا تھا، کیونکہ ووٹ یہ جدید اصطلاح ہے، اس وقت بیعت ہوتی تھی۔ تو مفتی صاحب نے کہا یہاں تو یہ گواہی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے نا، یہ میری نظروں کے اندر یہ اس عہدے کا اہل ہے کہ جس کو میں چن رہا ہوں ووٹ دے کر، جس کو میں اسمبلی کے اندر لا رہا ہوں، یہ میری نظروں کے اندر ہے۔ اور دوسرا مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں تو یہ ہے کہ ووٹ ایک وکالت کی حیثیت رکھتا ہے، کہ ووٹ دینے والا کسی امیدوار کی وکالت کرتا ہے، اس کے بارے میں اپنی رائے فیصلہ دیتا ہے کہ میری نظروں کے اندر یہ بندہ اس بات کا اہل ہے۔ اب مفتی صاحب علیہ الرحمٰن نے ان ساری رائےوں کو لکھنے کے بعد نہ جس رائے کو خود ترجیح دی نا، وہ یہ وکالت والی رائے تھی۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کے اندر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شہادت کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں تو ووٹ دینے والے کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ جو بندہ منتخب ہو کر آ گیا وہ اس کو بعد کے اندر اس کے عہدے سے ہٹایا تو نہیں جا سکتا نا، اس لیے اس کو شہادت تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ وکالت والی رائے کو مفتی صاحب نے ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ میرے نزدیک یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بندے کے فیصلہ کرنے کے لیے کبھی ایک بینچ بیٹھتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں سنگل بینچ، اور کبھی فل بینچ، لارج بینچ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سے زائد یعنی 3 یا 5 یا 7 جج ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ادھر ہوتا کیا ہے، اکثر ججوں کی جو رائے ہوتی ہے نا، اس کے اوپر فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وکالت ہے ووٹ، یعنی اکثر لوگ جس بندے کے حق کے اندر ووٹ ڈال دیتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے کہ اس بندے کا انتخاب کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو وکالت تھی نا، اس کے اوپر مفتی صاحب نے جب قلم اٹھایا نا، تو انہوں نے کہا کہ شہادت تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر رد اور قبول کا تو ووٹ دینے والے کو پاس اختیار ہی نہیں رہتا۔ یہ وکالت جب وکالت کے زمرے کے اندر آ گیا کہ جیسے کہ 5-7 جج بیٹھتے ہیں، تو ایک کی رائے مختلف ہے اور 2 کی رائے مختلف ہے، تو جن کی رائے زیادہ ہوگی اس کے حق کے اندر فیصلہ دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ ووٹ ایک وکالت ہے۔ آگے نا حدیث طیبہ پھر اس کے اوپر مفتی صاحب بطور شاہد لے کر بھی آئے کہ وکالت جب ہم اس کو کہیں گے تو اس وقت پھر اگر کوئی بندہ کسی کی جھوٹی وکالت کرتا ہے تو پھر اس کا جرم اس کے اوپر کتنا ہوگا۔ امام بقی علیہ الرحمٰن نے السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 20,364 عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من استعمل عاملا من المسلمین وهو يعلم ان فیہم اولی بذلک منہ۔ امام بقی علیہ الرحمٰن نے لکھا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے مسلمانوں میں سے کسی ایسے بندے کو عامل بنایا،
وہ یعلم، اور وہ جانتا تھا کہ ان فیہم اولا بذالک منہ وعلم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ جس کو میں نے منتخب کیا ہے اس سے زیادہ قرآن اور حدیث کو جاننے والا بندہ موجود ہے۔ جانتے ہوئے اس نے ایسے بندے کا انتخاب کیا۔ سرکار نے فرمایا ہے، دیکھو نا، دین ایسے تو نہیں کہا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین تو مکمل ہو گیا، قیامت تک تو یہی دین رہنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں دین ہماری رہنمائی نہ کر کے گیا ہو، کوئی ایسی چیز نہیں جہاں پر دین نے ہمیں محروم چھوڑ دیا گیا ہو۔ باوجود اس کے کہ صحابہ نے تانے بھی برداشت کیے ہیں، کفر کہتا تھا یار یہ تمہارے نبی تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے فخر سے، کہتے ہیں ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارا اسلام ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ استنجا کرنا کیسے کرنا چاہیے استنجا۔ اور چونکہ ہم دین سے دور ہیں، مگر جس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی تو استنجا کرنے کا طریقہ جو لکھا ہوا نا، ہمارے استاد گرامی کہتے تھے یہ جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہیں نہ منہ سے رسالت جیسے اہم مسئلے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں نا، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہونا کہ استنجا کرنے کا سنت طریقہ گرمیوں میں کیا ہے، سردیوں کے اندر کیا ہے۔ جس وقت پتھر استعمال کیے جاتے تھے، کہ پتھروں کو استعمال کرنے کا سنت، فرماتے تھے منہ دھونے کا، استنجا کرنے کا جس بندے کو پتہ نہ ہو تو نہ منہ سے رسالت کے قانون کے بارے میں وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر اپنی رائے پیش کرتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں تو ایسے ہونا چاہیے۔ اور یہ تو بڑے جو درس نظامی پڑھنے والے بچے ان کو پتا ہے، یہ تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ سردیوں کے اندر استنجا کیسے کیا جائے گا، گرمیوں کے اندر استنجا کیسے کیا۔ صحابہ فخر محسوس کرتے تھے، یعنی دین ہمیں کسی بھی جگہ پر محروم چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ پھر ہماری نالائکی اور نااہلی تھی کہ ہم نے دین کو چھوڑا اور ہم کسی اور کام کے اوپر لگ گئے، ہم نے اپنی اولاد کو کسی اور مشن کے اوپر ڈال دیا۔ حالانکہ یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ کہ جس کے بارے میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید دین اسلام کا سیاست ہے، تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آج لوگوں کی ایک یہ رائے بن گئی ہے کہ دین اسلام کا اور مولویوں کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کسی نے کیا کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کہتے دین نکال دو تو پھر وہ چنگیزی رہ جائے گی، پھر سیاست کیا ہوگی۔ اور چنگیز کیسا ظالم بادشاہ تھا، وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا۔ چنگیز کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اتنا ظالم ہے۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانا یہ چنگیز کا کارنامہ ہے، انسانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بناتا تھا وہ ہے۔ جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ہے۔ اس کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر دین نکال دو گے سیاست تو پھر یہ چنگیزی جو چنگیز خان حکومت کر کے گیا پھر یہ حکومت رہ جائے گی، اگر دین اسلام کو آپ نکال دو گے تو۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ کہ جس نے کسی بندے کو عامل بنایا، باوجود اس کے کہ جس کو اس نے عامل بنایا اس سے زیادہ قرآن کو اور میری سنت کو جاننے والا بندہ موجود تھا، لیکن اس نے اس کو منتخب نہیں کیا، اس نے دوسرے بندے کو منتخب کیا۔ آگے سرکار نے اس بندے کی اس جرم کے بارے میں سرکار نے کتنی بڑی، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد خان اللہ و رسولہ و جمیع المسلمین، اس نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی اور تمام مسلمانوں سے اس نے خیانت کی۔ جس نے کسی ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جو اس سے زیادہ قرآن حدیث جاننے والا بندہ موجود تھا اور اس نے اس کی اطاعت نہیں کی، دوسرے بندے کی اطاعت کی، فقد خان اللہ و رسولہ و جمیع المسلمین، اس نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔ میں کہتا ہوں وہ ملک پاکستان کی عوام جو اللہ اس کے رسول سے خیانت کر کے بیٹھی ہے اور مسلمانوں سے خیانت، وہ کیا سمجھتے ہیں ملک پاکستان کے اندر خوشحالی آ جائے گی، ملک پاکستان کے اندر برکت آ جائے گی؟ کیا ہم جو جس طرح زندگی ذلت کی ہم بسر کر رہے ہیں یہ کبھی چلی جائے گی؟ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب کہتا ہے میں تو اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلوں گا جب تک قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گی۔ ایتھے ایویں ایک بندہ آ کے نا یار دوست چاچا ماما تایا وہ کہندا یار وہ فلانے نو ووٹ پائی ہے، پتہ بھی کوئی نہیں، کسی نے پوچھیا بھی کوئی نہیں کہ یار شرعی مسئلہ کی ہے، چل تو او دا مان رکھیا ہی صحیح ہے لیکن ووٹ تو پانا چھپ کے ہے، اوتھے تے تینوں اللہ تے اللہ دا رسول ہے، اوتھے تیرا تعلق اللہ تے اللہ دا رسول ہے۔ کو کرنل صاحب وہ ایک مور لا کر تے پیچھے وہ ایک بوتھ کے اندر جا کر وہ مور لگا کر آتے تو بند کر کے لاتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں اس نے کہاں پر مور لگائی ہے۔ لیکن ہماری رہنمائی اتنی بھی نہیں ہے
کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ میں جس بندے کو ووٹ دے رہا ہوں وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا ہے۔ مجھے کل لڑکے بتا رہے تھے یہ جو سامنے والی گلی ہے نا، یہاں پر ایک بندہ جو ہمارے حلقے کا این 117 کا بندہ ہے، وہ یہاں پر 5-5 ہزار روپیہ فی گھر کے اندر ووٹوں کے لیے دے کر گیا ہے۔ ان علاقوں کے اندر 5-5 ہزار روپیہ ایک گھر کے اندر ووٹوں کے لیے وہ دے کر گیا ہے۔ اب بتاؤ کہ دین کہتا ہے کہ فاسق فاجر کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ جو بندہ خود رشوت دے کر ووٹ دے رہا ہے، تمہیں نہیں پتا سرکار کا فرمان کیا تھا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ فرمایا رشوت دینے والا جہنمی ہے اور لینے والا بھی جہنمی ہے۔ یار یہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے؟ 5,000 روپے لے کر ووٹ دینا یہ رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور مسلمانوں کو اتنا بھی دین پتہ نہ چلا کہ 5-5 ہزار روپے لے کر دو دن گزارا کر لے گا، 5,000 سے 3 دن گزارا کر لے گا، 4 دن گزارا کر لے گا۔ اگر 5 سال انہوں نے جنہا تیرا تیل کٹنا اور تو کوئی نہیں پتا ہے کہ 5,000 روپے لے کر تجھے ووٹ دے رہے ہیں۔ اب علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تمہارا دین اسلام کبھی بھی تمہیں محروم نہیں چھوڑتا ہے، لیکن لوگ ظاہری بات ہے کہ تم نے خود 5-5 ہزار روپے لے کر ووٹ دے کر ان لوٹوں کو لے کر آئے ہو کہ جس پارٹی کا سورج عروج پر ہو وہ یہ پارٹی چھوڑ کر اس پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ لوٹے ہیں کہ جن کو استنجے کے لیے ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جو بندہ اتنا بڑا رشوت خور ہے، اتنا دفتر کھولو تو 5 لاکھ روپے لے لو ہے، بندہ کہے انہوں کو پیسے انہیں کتوں آئے 5 لاکھ روپے حضور دفتر کھولندا ہے تو 5 کروڑ دیا فلیکساں ٹانگ دیتی ہیں 1 کروڑ دیتے ہیں۔ سوچ سکتا ہے بندہ کہ دین اسلام تیرا کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہ کہہ کھاتے جاوے گا پھر ظاہری گال ہے جنہوں نے انے واہ پیسے لا کے الیکشن جتنا ہے، جنہوں نے کروڑوں دے اربا انج روڑنا ہے، انہوں نے پتا ہے کہ عوام دا ذہن ہی کوئی نہیں ہے، انج اسی پیسے روڑنے نے انج کر کے لوگوں کو کھچ کے لے آنا تے اسی الیکشن جیت لینا۔ جنہوں نے ارباں روپے لا کے الیکشن جیتنا ہے تو ظاہری گل انہوں نے بعد جو ارباں روپے جمع بھی کرنا ہے نا، وہ پھر انہوں نے تاں ہی کرنا ہے کہ جدوں کدے وزیر بنن گے یا پھر وہ کدے چینی مہنگی کرن گے، کدے کچھ کرن گے، کسی نہ کسی پاسے مہنگائی کر کے کدی لوہا مہنگا کرن گے، انہوں نے تو ساڑھے وچوں 2 دنوں چ پورے کر لینے اپنے کروڑوں دے ارباں۔ لیکن ہماری حالت زار یہ ہے کہ ہمیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا دین اسلام کہتا کیا ہمارے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین، اس نے اللہ سے بھی خیانت کی، رسول سے بھی خیانت کی اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی ہے۔ یہاں مفتی صاحب نے نا کالم لکھتے ہوئے ایک کمال بات لکھی، انہوں نے کہا وہ بندہ کہ جو کسی نااہل بندے کو ووٹ دے کر باوجود اس کے کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک علم والا دیندار بندہ موجود تھا لیکن فاسق فاجر کی اس نے حمایت کی ہے۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ اس نے ملک پاکستان کے اندر رہنے والے ہر بندے کے ساتھ غداری کی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی، غداری ہے جی۔ ہاں جب ہمارا اسلام کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ بندہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم رکھنے والا ہے وہ اس کے مقابلے کے اندر کھڑا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر یہ میں نے نا ویسے پرنٹ اسی وجہ سے میں نکال کر لایا تھا، میں نے کہا ویسے نہ ہو کہ مولوی ووٹ مانگنے کے لیے کہتے ہو کہ سرکار کی حدیث طیبہ ہے۔ یہ دیکھو یہ سرکار کا فرمان ہے۔ یہ کتاب میرے پاس موجود نہیں تھی، اس وجہ سے میں یہ پرنٹ نکال کر لایا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ کا نمبر لے لو، آپ انٹرنیٹ ریسرچ کر لو، وگرنہ امام بیہقی کی سنن الکبریٰ اس کو انٹرنیٹ ریسرچ کر لو، آپ کو یہ حدیث طیبہ بالکل مل جائے گی کہ یہ سرکار کا فرمان موجود ہے کہ وہ بندہ جس نے ایسے بندے کو ووٹ دیا کہ اس کے مد مقابل کے اندر قرآن حدیث جاننے والا بندہ الیکشن لڑ رہا تھا، اس نے اس کو نہیں دوسرے بندے کو ووٹ دیا، فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین، اس نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی اور تمام مسلمانوں سے اس نے خیانت کی ہے۔ مفتی صاحب نے یہاں پر لکھا نا کہ ووٹ کیا ہے؟ وکالت جیسے جج بیٹھتے ہیں، 5 جج بیٹھے ہوئے فیصلہ سننے کے لیے، 2 کی رائے اور ہے، 3 کی رائے اور ہے، تو جو 3 کی رائے ہے نا اس پر فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ مفتی صاحب نے کہا ایک ووٹ وکالت ہے کہ بندہ اپنا فیصلہ سناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بندے کے حق کے اندر فیصلہ دیتا ہوں، اب جس بندے کے حق کے اندر زیادہ ووٹ آ جائیں گے تو وہ بندہ منتخب ہو کر اسمبلی کے اندر چلا جائے گا۔ آگے حدیث طیبہ بھی نقل کی مفتی صاحب نے کہ جس کی بندہ وکالت کرتا ہے تو وکیل کے بارے میں، جج کے بارے میں، فیصلہ سنانے والے کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے کہ فیصلہ تو سنانے لگا ہے لیکن سوچ سمجھ کر فیصلہ سنائیں۔
اے نہیں کہ بریانی دی پلیٹ ملے تے ووٹ پا کے آ جائیں. دسو یار بریانی دی پلیٹ ویکھ کے نا لوگ ووٹ پا کے آ جاندے ہیں. انہاں لوکاں دا معیار سستا ہے. بریانی دی پلیٹ تے 1000 روپیہ دو تے ووٹ پوا لو. 10 بندے لے کے آؤ, 10,000 روپیہ لو تے 10 ووٹ پا کے تے اپنا 10,000 سیدھا کر کے چلے جاؤ. سارا دن لوگ رشوت کھاتے, رشوت لیتے, ووٹ ڈالتے ہیں اور بعد کے اندر دعا کرتے ہیں مسجد کے اندر آ کر, یا اللہ عمر جیسا حکمران ہمیں عطا فرما دے. رشوت دے کے بریانی دی پلیٹ تے 1000 روپیہ لے کے 5,000 دے پورے کار دے ووٹ ویچ کے مسجد جمعے والے دن بیٹھ کے دعا منگنی کہ یا اللہ عمر جیسا حکمران عطا فرما دے. پترو انج کدے بھی نہیں ہونا. الراشی والمرتشی, رشوت لین دین والا دوویں جہنمی, کام جہنمی والا کر کے خیانت اللہ دے رسول نال کر کے حکمران حضرت عمر جا کوئی بندہ منگے تے انج کدے بھی نہیں ہونا. یہ کوئی کہنا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران آ جائے تو اپنے گریبان کے اندر جام کر ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اینو بدلنا پڑے گا تا جا کے اللہ تعالی تقدیر نہیں بدلے گا. آگے مفتی صاحب نے لکھا نا کہ وکالت ہے کہ بندہ فیصلہ تے سنا آندا ہے, اوتے مور تے لا آندا ہے کہ میں اس بندے دے حق دے اندر فیصلہ سنانا وا کہ ایم پی اے تے ایم این اے بن جاوے تے بعد ساڈی کھل آوے. سرکار کا فرمان نقل کیا ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القضاء ثلاثۃ, قاضی کے 3 درجے ہیں. فرمایا 3 قسم کا قاضی بندہ بن سکتا ہے. واحد فی الجنہ و اثنان فی النار. فرمایا ایک جنتی تے 2 جہنمی ہون گے. جڑا بندہ قاضی دے منصب تے بیٹھا نا فیصلہ سنان لگا ہے, مفتی صاحب نے کہا نا کہ ووٹ ایک قضا ہے, فیصلہ سناتا ہے بندہ اپنا ہے. فرمایا 3 قسم کے قاضی ہوں گے, ایک جنتی ہوئے گا تے 2 ہون گے جہنمی. تسی یہ نہ کہنا کہ لاہور ہائی کورٹ دا جج بیٹھ کے غلط فیصلے کرے گا تے جہنم چ جائے گا. اوتھے جا کے جڑا ٹھپا لان لگا نا تے غلط ٹھپا لان لگا ہے. سرکار نے فرمایا ایک جنتی تے 2 جہنمی ہون گے. جنتی کیڑا ہوئے گا؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَىٰ بِهِ. وہ بندہ جس نے حق کو پہچانا اور فیصلہ بھی حق پر کیا, فرمایا اس بندے کو اللہ جنت عطا فرمائے گا. حق کو پہچانا اور فیصلہ بھی حق پر کیا ہے. میں کہ جے تو ساڈی میری کرنل صاحب 35 سال عمر ہو, کرنل صاحب تاری کنی عمر ہو؟ کرنل صاحب جی تسی کدی ویکھیا ہوئے حق تے فیصلہ ہویا ہوئے کتے لاہور ہائی کورٹ تو کتے سیشن کورٹ تو کتے سپریم کورٹ تو تہاڈی زندگی چ تسی سمجھو کہ اے فیصلہ حق تے ہویا سی ہے جے تہاڈی کوئی نظر چ فیصلہ ہے کوئی ایک ادھا کوئی واقعہ جہدے بارے تہاڈا علم ہوئے کہ فیصلہ حق تے ہویا سی؟ حضور سانو نہیں پتا, کسی نے ویکھیا ہوئے کہ نہیں واقعی قاضی صاحب نے فیصلہ حق تے کیتا سی, او فلاں بندے دا ہیں. اخبار چو کے ویکھو کہ وہ 2 بھرا بیچارے 2013 چ مر گئے تے عدالت نے 16 چ انہاں نوں بری کر دیا. وہ 13 چ انہاں نوں پھانسی لگ گئی تے عدالت نے 2016 کے اندر انہاں دا کیس لایا, کیس سنیا تے انہاں نے کہا اے تے بے گناہ نے تے انہاں نوں عدالت بری کر دی ہے. تے قاضی نے تو پھڑ کے دسیا او بھائی او تے 13 دے پھانسی بھی لگ ہوئے. اے بھی ایک نہیں حضور, ایک نہیں 3 تو 4 ایسے واقعات کہ مجرم کو عدالت نے 4-5 سال بری کیا, وہ پہلے سے پھانسی لگ کر اپنی سزا بھگت کر قبروں کے اندر بھی جا کر پڑا ہوا تھا. یہ بھی ہے, اے بھی قاضی نے کہتے تھے کیا نا حق پہچانا تھے پر حق تے فیصلہ کیا تھے. سرکار نے فرمایا جنتی ہی ہے. اگے جہنمی کون ہوئے گا؟ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَاءَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. انہوں پتا سی کہ حق کی ہے, جانتا سی, لیکن فیصلہ اس نے حق پر نہیں کیا, حق کے خلاف اس نے فیصلہ کیا. فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لیا. کہ جنہوں نے نواز شریف نو بری کر ہیں وہ پتہ نہیں کنے کا کیس ہے نا, 13 مہینے عدالت کیس ہوندی نہیں نواز شریف دا پناما کیس دے اندر ہے تے انہوں سزا کی نہیں ہوئی 21 سال دی تے نہ حل ہویا تا حیات ہے. دوائی لین گیا جے باہروں 2.5 سال بعد واپس آیا سارے کیس ہی ختم ہو گئے. ڈاکٹر نے ایسی دوائی دیتی نال جج صاحب نے سارے کیس وہ ایئرپورٹ پہ جا کے ختم کر دیتے ہیں. عرف الحق جانتا تھا کہ مجرم ہے, فیصلہ اس کے خلاف کیا.
میں کیا 4 دن کی چاندری ہے، 3 سال کا عہدہ تیرا ہونا نا بس، اس تو بعد کی ہونا ہے؟ بابا جی کہ جس دن آپ عدالت بیسی پھر 3 دن لکھیا پڑھنا، جڑا تیرے قلم نے لکھیا نا ایک ایک حرف، پترا یہ عہدہ بڑا لینا آسان سی۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نو قاضی دے عہدے دا بادشاہ وقت نے کیا کہ انہوں نے قاضی بنا دیا جائے، فرمایا میں قاضی کوئی نہیں بنا، حالانکہ فقہ دے امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے بڑا قاضی کیڑا ہونا ہے، لیکن انہوں نے پتا سی کہ بادشاہ اپنی مرضی سے فیصلے سنائے گا، فرمایا نہیں قاضی بننا۔ جیل کے اندر زندگی گزاری اور جیل کے اندر آپ کو موت آ گئی، لیکن قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا، پتا تھا ایک ایک حرف جو قلم سے میرے لکھا جائے گا میں نے اللہ کے حضور جا کے جواب بھی دینا۔ بابا جی کہنے سن کہ جس دن آپ عدالت بیسی پھر 3 لکھیا پڑھنا۔ میں کہ قاضی صاحب 17,000 کیس پینڈنگ پہ ہوئے تے وڈے وڈے کیس ہیں، 263 بندے قتل کیتے، مجرم بندہ جنہوں عدالت نے بری کیتا 263 بندے۔ اے تاریخ مورخ دے پر لکھ ہی رہا نا، تاریخ ہے فرشتے دے پر لکھ ہی رہے نا۔ پھر جس دن آپ عدالت، سرکار نے فرمایا میں کیا اے تے بعد یہ گلاں نا، لیکن تیرے بارے سرکار پہلے 1450 سال سرکار پہلے بیان فرما اے پورا نا ایک کتاب القضاء قاضی دے بارے کہ قاضی کون بنے گا، قاضی دی شرائط کیڑیاں ہونگیاں ہیں۔ جے تسی اے پڑھو نا تسی کہنا انہاں نوں کنے قاضی بنا چھڈیا جنہاں نوں قرآن و حدیث دا پتہ ہی کوئی شے نہیں ہے، حالانکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہ یہاں کوئی برٹش یہ کوئی ملک نہیں ہے، یا کوئی برٹش لا نہیں یہاں پر چلتا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ جنہوں نے قاضی بن کے تو قرآن و حدیث نال فیصلے کرنے سے انہوں نے پاویں ویکھ کے قرآن بھی نہ پڑھنا آندا ہے تے حدیث طیبہ انہوں نے کی پتہ ایک ہی ہوندا ہے، پورا چیپٹر لکھا کہ قاضی کی شرائط کیا ہوں گی، کون بندہ قاضی بنے گا ہے۔ فرمایا جو وقت کا سب سے بڑا عالم دین ہوگا اس کو قاضی کا عہدہ دیا جائے گا، تاکہ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کریں۔ سب سے بڑا عالم اس زمانے کا اس کو قاضی کا عہدہ دیا جائے گا۔ ایسے میرا خیال ہے قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا نا، تو پھر وہ لکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو تسی کدے پڑھ لو نا تانوں پتہ چل جائے گا کہ قاضی صاحب نے کلمے دا اعراب بھی نہیں لکھنا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 3 طرح کے قاضی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، 2 جہنمی ہوں گے، ایک وہ بندہ جس نے حق پہچانا، حق پر فیصلہ کیا، فرمایا اس فیصلے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور فرمایا حق پر فیصلہ کر دینا اللہ اس کا رسول اس سے کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا 40 روز شب و روز بارش برسے، اس بارش کی وجہ سے زمین کے اندر اتنا سبزہ، اتنی خوشحالی نہیں آتی ہے، ایک فیصلے کی وجہ سے جو انصاف پر کیا جائے اللہ اس سے زیادہ زمین کے اندر خوشحالی کو پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک فیصلہ حضور 40 روز بارش برسے، سرکار نے فرمایا اینا سبزہ اینی خوشحالی نہیں آنی، ایک فیصلہ جڑا عدل نہ کیتا جاوے اللہ اینا خوش ہوندا ہے کہ 40 روز بارش برسنا زیادہ اللہ اس زمین نو سبزہ تے سکون اطمینان عطا فرما دے۔ میں کہ ساڈا بیڑا غلط تے تسی کیتی بیٹھے ہو، ساڈا تے قصور نہیں نا، تسی فیصلہ کدی کیتا ہی کوئی نہیں، جڑا کیتا ہے 13 مہینے لا کے تے بعد وچ اونوں بھی واپس لے کے تے اوتے بھی مٹی پا کے پھر سارا کچھ۔ آج کل سوچا سمجھا جا رہا ہے کہ اس بندے کو پھر وزیر اعظم بھی بنایا جائے، جو تا حیات نا اہل قرار پایا تھا اس بندے کو دوبارہ وزیر اعظم بنانے کی سوچی جا رہی ہے۔ سارے سمجھدار بندے نے پتا ہے کہ پیچھے پیچھے سارا کچھ ہے طے تو ہو چکا ہے، گل بات ہو چکی ہے، آگے باقی کاغذی کاروائی رہندی ہے جس واسطے قوم دا 18 ارب روپے لا کے الیکشن کروائے جا رہے ہیں۔ 18 ارب روپیہ، ویسے ہم مقروض بندے ہیں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 2 بندے، ایک جنتی اور 2 جہنمی، ایک وہ بندہ جس نے حق پہچانا، حق پر فیصلہ دیا، اور ایک وہ بندہ جس کو حق تو پتا تھا لیکن فیصلہ اس کے خلاف دیا۔ پتا دینا نو سارا ہی ہوندا جنہوں کیس جاندا ہے کہ ادا جرم کی ہے۔ ایک وہ بندہ جنہیں 273 بندے مارے، عدالت کیس جاوے، عدالت انہوں چھڈ دے حق تے پہچانے نہ انہیں فیصلہ حق تے نہیں دیتا، فرمایا وہ بندہ جہنمی ہے۔ تیسرا سرکار نے فرمایا وہ بندہ کہ وَرَجُلٌ قَدَ النَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، وہ بندہ کہ جس کے پاس علم ہی نہ تھا، اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے اپنے پاس سے فیصلہ سنا دیا، میں فَهُوَ فِي النَّارِ، وہ بھی بندہ جہنمی ہے۔ مفتی صاحب نے کہا یہ ووٹ ہے تے قضا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جدو بندہ فیصلہ سناندا ہے نا، اگے وہ بارے لکھیا کیا ہے، پھر امام حسین علیہ السلام دا خطبہ
حدیث طیبہ ہیں یہ ایسی پہلے بھی کئی بار بیان کی دی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ فحمد اللہ وثنى علیہ ثم قال ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا۔ سرکار نے فرمایا وہ بندہ جو کسی ظالم بادشاہ کا زمانہ پائے، ایسا ظالم بادشاہ جو اللہ کی حلال کردہ حرام کردہ چیزوں کو حلال کرے، مستحلا لحرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو وہ حلال کرے۔ دوستو جی سود کسے بھی بندے نو جڑا کوئی سمجھدار ہے انہوں نہیں پتا کہ سود ساڑھے اسلام دے اندر حرام ہے، سارے نو پتا نا جی سود حرام ہے تے سارا نظام سود دے۔ مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑتا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرتا ہوا ہے۔ اور کیا کیا اس نے؟ یعمل بالاسم والعدوان، ظلم کا گناہ کا بازار اس نے گرم کر رکھا ہو۔ فرمایا وہ بندہ جو ایسے بادشاہ کا زمانہ پائے تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرے، اپنے ہاتھ سے اس کی مخالفت کرے، جیسے بھی مخالفت کر سکتا ہے اس کی مخالفت کرے۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتا، ہاتھ سے بھی نہیں کرتا، تو اپنے دل کے اندر اس بندے کو برا جانے۔ فلم یغیر، اگر اس نے ما بفعل ولا قول، اگر اس نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس بندے کی مخالفت نہیں کی، جس دن اللہ ظالم کو جہنم میں ڈالے گا، چپ رہنے والے کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ مسلمانوں صرف اتنی بات نہیں ہے کہ ہم